اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، چین کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت کو ایک اور جھٹکا، ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نواب آف جوناگڑھ نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ تقسیم ہندوستان کی دردناک داستان دنیا کے سامنے رکھ دی۔ بھارت کے ایک ہی واقعے پر دو متضاد چہرے سامنے آ گئے۔ 27 اکتوبر 1947 کو ہونے والی سازش کا دنیا کو ایک مرتبہ پھر یاد کروا دیا گیا۔ ریفرنڈم کے شوقین بھارت کو اب تک کا بڑا چیلنج دے دیا گیا۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ ریاست جوناگڑھ کی پاکستان کے نئے نقشے میں کیا حیثیت ہے، جبکہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چین نے مودی سرکار کو کون سی حرکت سے باز رہنے کی وارننگ دے دی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، بھارت کے طول و عرض میں اس وقت درجنوں علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، جن میں سے کچھ اندرونی خود مختاری اور بقیہ بھارت سے آزادی کی خواہش مند ہیں۔ نریندر مودی کے دور حکومت میں تو ان علاقوں کو نوگو ایریاز کے طور پر بڑھتا جا رہا ہے۔ ان تحریکوں سے جڑی خبروں کو نہ صرف بھارتی حکومت بلکہ وہاں کا بکاؤ میڈیا بھی منظر عام پر نہیں لاتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سچ چھپائے نہیں چھپتا، حقیقت کھل کر رہتی ہے۔ کئی نڈر، بے باک اور ذمہ دار صحافیوں نے پوری دنیا کو بھارتی ظلم و بربریت کی وہ داستانیں سنائی ہیں کہ بھارت ماتا کے پجاریوں کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ تک اس کی مذمت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک میں اونچے درجے پر فائز کیا گیا ہے۔ کشمیر، خالصتان اور ماؤ نواز تحریکوں کے بارے میں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن بھارت میں اب ایک اور تحریک شروع ہو چکی ہے اور وہ تحریک اس مرتبہ جوناگڑھ سے شروع ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، نواب آف جوناگڑھ نے ہندوستان کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت دراصل منافقانہ، دوہرے معیار، اقلیتوں اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نام ہے۔ اطلاعات ہے کہ جوناگڑھ کی یہ تحریک آنے والے دنوں میں زور پکڑے گی اور کشمیر یا خالصتان کی طرح آزادی کے بعد ہی دم لے گی۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ نواب آف جوناگڑھ نے تقسیم ہندوستان کی دردناک داستان دنیا کے سامنے رکھ دی، جس میں بھارت کے ایک ہی واقعے پر دو متضاد چہرے سامنے آ گئے۔ جوناگڑھ کے نواب نے بتایا کہ 27 اکتوبر 1947 کو مہاراجا کی سازش پر نام نہاد الحاق کو بنیاد بنا کر کشمیر پر فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ صرف 13 دن بعد 9 نومبر 1947 کو نواب آف جوناگڑھ کے پاکستان سے الحاق کے جواب میں جوناگڑھ پر فوج کشی کی اور قبضہ کر لیا۔ نواب آف جوناگڑھ کا کہنا تھا کہ ریاست جوناگڑھ کا پاکستان سے الحاق جوناگڑھ اسٹیٹ کونسل کی منظوری سے ہوا تھا۔ بھارت نے اس قانونی الحاق کو بندوقوں کی طاقت سے رون ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے نہ صرف الحاق کو روندا بلکہ بندوقوں کے سائے میں نام نہاد ریفرنڈم بھی کروا ڈالا، لیکن بھارتی فوج کی طاقت کے زور پر مطلوبہ ہدف حاصل کیا گیا۔ اگر بھارت ریفرنڈم کا اتنا ہی دل دادا ہے تو کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ریفرنڈم کرائے۔ ناظرین، یہاں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ماضی میں لیے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ریاست جوناگڑھ کی پاکستان کے نئے نقشے میں کیا حیثیت ہے اور ریاست جوناگڑھ کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، برصغیر کی تقسیم کے وقت برطانوی حکومت نے 262 ریاستوں اور راجوڑوں کو پاکستان، بھارت یا آزادانہ حیثیت میں رہنے کا حق دیا تھا۔ ان میں بہاولپور اور جوناگڑھ کی ریاست بھی شامل تھی، جس کے نواب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ ریاست جوناگڑھ انڈین گجرات کے کاٹھیاوار ریجن میں واقع ہے۔ اس ریاست کا رقبہ 3500 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ زمین سرسبز جبکہ ایک حصہ بحیرہ عرب سے ملتا تھا۔ اس ریاست میں ہندو آبادی اکثریت میں تھی جبکہ حکمران مسلمان خاندان تھا۔ تقسیم ہند کے دوران جوناگڑھ کے نواب محمد مہابت خان جی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور 15 ستمبر 1947 کو پاکستان نے سرکاری گزیٹر بھی جاری کیا۔ اس ریاست کی پاکستان سے سرحدیں نہیں ملتی تھیں۔ اس فیصلے پر مقامی لوگوں نے بغاوت کی، جس کی بنیاد پر انڈین فورسز جوناگڑھ میں داخل ہو گئیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جواہر لال نہرو کو ٹیلی گرام بھیجا، جس میں سخت احتجاج کیا اور انڈیا کے اقدام کو پاکستان اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ جواہر لال نہرو نے انڈین فورسز ہٹانے سے انکار کیا اور عوام سے رجوع کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ریفرنڈم منعقد کیا گیا اور انڈین فوج کے زیر انتظام رائے شماری میں
19,000 سے زائد ووٹ انڈیا کی حمایت میں جبکہ 91 ووٹ پاکستان کے حق میں کاسٹ کیے گئے۔ انڈیا سے اس ریاست کے الحاق کے بعد نواب آف جونا گڑھ مہابت خان جی کے اہل خانہ دیوان شاہ نواز بھٹو کے ہمراہ بذریعہ جہاز پاکستان پہنچ گئے، جبکہ ان کی ایک بیگم اور ایک بچہ وہاں ہی رہ گئے۔ نواب مہابت خان جی 7 نومبر 1959 کو انتقال کر گئے۔ انہوں نے ورثہ میں ایک بیوہ اور 17 لواحقین چھوڑے۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے نواب دلاور خان جی کو جانشین قرار دیا گیا اور اس کے بعد جہانگیر نواب قرار پائے۔ حکومت پاکستان نے پاکستان کا نیا نقشہ جاری کیا جس کی رونمائی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خود کی۔ نئے سیاسی نقشے پر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو پاکستان کا علاقہ دکھایا گیا اور اس پر یہ تحریر درج کی گئی کہ یہ متنازع علاقہ جس پر انڈیا نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس تحریر کے ساتھ یہ بھی درج ہے کہ اس مسئلے کا تصفیہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں ہونا ہے۔ اس نئے نقشے میں گلگت بلتستان کو بھی واضح طور پر پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ ایک اور علاقہ جس کی تقسیم پر کئی دہائیوں سے تنازع چل رہا ہے وہ سر کریک ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ اور انڈیا کی ریاست گجرات کے درمیان بہتی یہ ایک ایسی کھاڑی ہے جو بحیرہ عرب میں گرتی ہے۔ تقسیم کے بعد ہی سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اس کھاڑی کی کتنی حدود کس ملک کے اندر ہیں۔ پاکستان نے اس نئے نقشے پر سابق ریاست جونا گڑھ اور مناوا در کو بھی اپنا حصہ دکھایا ہے۔ یہ علاقے اب انڈیا کی ریاست گجرات کا حصہ ہیں اور ان کی سرحدیں پاکستان سے نہیں ملتی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ جونا گڑھ اور مناوا در ہمیشہ سے اس کا حصہ تھے کیونکہ جونا گڑھ کے راجا نے تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، مگر انڈیا نے طاقت کے زور پر اس ریاست پر اپنا قبضہ جما لیا۔ 1948 کے بعد یہ علاقہ انڈیا کے پاس ہے اور یہاں ہندو مذہب کا ایک مقدس مقام سومناتھ کا مندر بھی واقع ہے۔ پاکستان ماضی میں بھی جونا گڑھ کو نقشے پر اپنا حصہ دکھاتا رہا، پھر کسی وجہ سے پاکستان کے نقشے سے اسے نکال دیا گیا۔ اب اسے دوبارہ نقشے پر لایا گیا جس کا مقصد اپنے علاقوں کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن واضح کرنا ہے۔ پاکستان کے پاس ثبوت الحاق کا وہ قانونی دستاویز ہے جس پر جونا گڑھ کے نواب نے پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے ساتھ دستخط کیے تھے۔ کچھ عرصہ قبل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ اٹھا بھی تھا، لیکن بحث کے بعد بھی اس کا تصفیہ نہیں ہو پایا تھا۔ دوسرے الفاظ میں جونا گڑھ پر انڈیا کا قبضہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ اس وقت تک جب تک کہ جونا گڑھ کے نواب کی طرف سے پاکستان کے ساتھ الحاق کے دستاویز میں ترمیم نہ کی جائے، نقشے کو ریاست کی سرکاری پوزیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر نقشہ اس کے دعوے کی صداقت کو یقینی بناتا ہے۔ نیا سیاسی نقشہ پاکستان کے موقف کو واضح کرنے کے لیے پہلا قدم ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس کے لیے حمایت حاصل کرنا دوسرا قدم ہوگا جس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سرویئر جنرل پاکستان کی طرف سے جاری کیا جانے والا نقشہ بذات خود قانونی اہمیت رکھتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جب تک کسی علاقے پر اپنی پوزیشن واضح ہی نہیں ہوگی تو بات آگے کیسے چلے گی؟ ریاستوں کے درمیان علاقوں کے تنازع پر بات چیت کے دوران نقشوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ الحاق کا دستاویز ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کو انڈیا مسترد کرتا ہے۔ نواب کے خاندان کو پاکستان کی ریاست کی طرف سے شاہی وظیفہ اب بھی ملتا ہے اور ان کی حیثیت پاکستان میں جونا گڑھ کے جلاوطن حاکم کی ہے۔ یہاں آپ کو آئین کے آرٹیکل 2D کا حوالہ دیتے چلیں کہ ناظرین، پاکستان بھی جونا گڑھ کے شہریوں کو پاکستانی شہریت کا حق دیتا ہے۔ دستور پاکستان کی اس شق کے تحت یہ تب لاگو ہوگا جب ایسی ریاستیں اور علاقے جو الحاق کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پاکستان میں شامل ہیں یا ہو جائیں۔ ناظرین، دوسری جانب چین نے بھارت کو بندے کا پتر بننے کی آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ لداخ بھارت کا حصہ نہیں، عسکری تعمیرات سے باز آ جاؤ۔ متنازع علاقے میں بھارتی تعمیرات پر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھارت کو سخت الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا دوگلی پالیسی سے باز رہے۔ انڈیا عسکری تعمیرات کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے، جبکہ حالیہ مذاکرات میں طے پایا تھا کہ دونوں فریق سرحد پر ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں گے جو سرد بحری بڑھانے کا باعث ہو۔ خبر رساں ادارے کے مطابق انڈین فوج پہلی بار متنازع علاقے کی سرحد پر سردیاں گزارنے کی تیاریاں کر رہی ہے، جہاں چینی فوج سے زیادہ موسم کی شدت ان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ متنازع علاقے سے گھس کر مارنے کی بھڑکے مارنے والے بھارت کی آج کل بولتی بند ہے۔ اس کی وجہ سکم اور متنازع علاقے کی سرحد پر چینی فوج کی وہ نقل و حرکت ہے جس سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی افواج ڈرپوک شوک کی اہم شاہراہ سے صرف 255 کلومیٹر دور ہے۔
بھارتی عسکری ذرائع کے حوالے سے دی گئی رپورٹ کے مطابق سرحد پر چینی افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اور تازہ ترین خبر کے مطابق چین نے ایک ساتھ 5 جنگی مشقوں کا آغاز کر کے بزدل بھارتی فوج کی برف میں پسینے چھڑا دیے ہیں، جس سے مودی سرکار کی بھی ٹانگیں کانپنے لگ گئی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق خطے میں جاری کشیدگی کے پس منظر میں چین کی جانب سے 4 سمندروں میں 5 بحری جنگ کی مشقوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین، مشرقی چائنا سی، شمال میں بوہائی سی میں یہ مشقیں کی جا رہی ہیں۔ چین کی وزارت تحفظ کے مطابق مشقیں 3 دن تک جاری رہیں گی اور اس دوران کسی بھی بحری جہاز کو ان علاقوں میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ چین میں فوج کی تربیت کے لیے پورے سال ہی مشقوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاہم بیک وقت اس بڑے پیمانے پر مشقوں کے آغاز کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔